یہ لے خالہ گرم گرم مسالہ چائے. یہ پی کے آپ کی تھکان نہ اتر گئی نا تو میرا نام بھی بدل دیجیے گا. ارے ہاں بیٹا، لیکن اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. چائے کی رنگت اور اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ بہت اچھی ہے. خوش رہو، آباد رہو. شکریہ خالہ. جب آپ دعائیں دیتی ہیں نا تو بہت اچھا لگتا ہے. اچھا بس ہو گیا، چائے بھی بن گئی، دعائیں بھی مل گئیں. اب جاؤ جا کے کھانا بناؤ، ورنہ تمہاری بہن یونیورسٹی سے آئے گی تو ایسا نہ ہو کہ وقت پر کھانا ہی نہ ملے اسے. جا رہی ہوں اور کھانا ہی بنانے لگی ہوں. آپ سبزی کاٹ لیں گی تو بتا دیجیے گا، تب تک میں گوشت چڑھا. ہاں ٹھیک ہے، ویسے ہی بہت دیر ہو گئی ہانڈی کو آج. کیا ہو گیا ساتھیہ؟ کبھی تو بچوں سے پیار سے بات کیا کرو. جب بات کرتی ہو لٹ مار کے بات کرتی ہو. آپ چھوڑیں، میری اولاد ہے، مجھے پتا ہے کیسے ہینڈل کرنا. یہ بتائیں آپ کے ساتھ کیا قیامت ڈھا گئی؟ مجھے تو بلال جی کی یہ بات نا حلق سے نہیں اتر رہی ہے. بھلا نئی دکان کا ارباز کے مکان سے کیا لینا دینا ہے؟ ہڑپنا چاہتا ہے اور کیا. جس طرح اس نے کہانیاں سنا سنا کر میری اور میرے باپ کی جائیداد کو ہڑپنا چاہا تھا نا، بالکل ویسے ہی کوشش کر رہا ہے. لیکن آپا کامیاب تو وہ پہلے بھی نہیں ہوئے تھے نا. یہ گھر کل بھی آپ کے نام تھا اور خیر سے کل بھی آپ کے نام ہی رہے گا. بے فکر ہو جائے نا. ہاں، میں نے تو کل بھی اس کی ناجائز بات نہیں مانی تھی اور آنے والے کل میں بھی نہیں مانوں گی. دیکھ لینا تم کتنی بھی کوشش کر لے. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے آپ کے بیٹے پر. نہ ہی اس نے اپنی بیوی کو کچھ کہا اور نہ ہی سسرال والوں کو. ارے سعدیہ ہے تو میرا بیٹا، لیکن اپنے چچا پر گیا ہے. شادی کے بعد اس نے ایسے آنکھیں پھیری، تمہیں کیا بتاؤں. کمال ہے، کہاں تو آپ کا بیٹا شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا اور اب اپنی بیوی کے پیچھے لٹو ہوا پھر رہا ہے. ارے سعدیہ، اسی بات کا تو رونا ہے. میرے سسرال کے جتنے بھی مرد ہیں نا، سب نے زن مریدی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. میرے ہی شوہر سب سے مختلف تھے. اور اسی بات کا ملال رہے گا نا آپ کو ہمیشہ. ہاں تو کیوں نہ ہو. آپا اس طرح سے تو بات بڑھ جائے گی اور پھر ان کا سارا نزلہ مجھ پہ ہی نکلے گا. دیکھیے گا انہوں نے نا پھر مجھے ذہنی اذیت دینا شروع کر دینی ہے. ارے سارا، تم بھی بس بونگی ہی رہنا ہمیشہ. ارے میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں اور ماشاءاللہ اب تو تمہاری بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے. تم اسی طرح سے ڈرتی رہتی ہو، تمہارے اندر سے ڈر نکلا نہیں. کیا کروں آپا، آپ تو جانتی ہیں نا کہ مجھ پر اور میرے والدین پہ ان کے کتنے احسانات ہیں. بلال جی اگر وقت پہ سامنے نہ آتے نا تو میرے بابا پہ جو پہاڑ جیسا قرضہ تھا وہ کیسے اترتا. اور میری بہنوں کی جو کوشش کر کے انہوں نے اتنی اچھی اچھی جگہوں پہ شادیاں کرائی ہیں، وہ ممکن نہیں تھا. آپ کو تو سب پتا ہے. ارے سارا، میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے، جو نیکیاں تمہارے ساتھ ہوئی ہیں نا وہ منحوس بلال نے نہیں کی ہیں. اس کا تو بس تم پر دل آ گیا تھا. تم اپنی بہنوں میں تھی سب سے چھوٹی. اس نے تمہارے باپ کو ڈالا دانا، وہ تمہارے باپ نے چگ لیا. ہاں، اور اپنی اتنی پیاری معصوم بیٹی اس بھاگڑ بلے کے حوالے کر دی. آپا کیا سارا آپا آپا، تم ایک بات بتاؤ مجھے، اگر میں تمہارے ڈھال نہ بنتی، تمہارا خیال نہ کرتی تو تم کیا بچ پاتی ہیں؟ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. چھوڑیں، دفع کریں، کیا فائدہ جلنے کڑنے سے. کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، ہوگا تو کچھ بھی نہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ مراد کی دلہن کب لا رہی ہو؟ توبہ کریں، مراد کی شادی ابھی کچھ بھی نہیں سوچا اس بارے میں نے. ارے سعدیہ کیسی باتیں کر رہی ہو. ماشاءاللہ 26 سال کا ہو گیا ہے وہ، اور رشتہ ڈھونڈتے، لڑکی کی تلاش کرتے، شادی کی تیاری کرتے 2 سال تو اور لگ جائیں گے. 2 سال کیا 10 سال بھی گزر جائے نا تو پرواہ نہیں ہے. میں جب تک نہ چاہوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سعدیہ یہ تو بہت زیادتی ہوگی مراد کے ساتھ. کیسی زیادتی؟ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں اور مراد کو بھی پتا ہے. 2 جوان بہنیں اس کی گھر میں بیٹھی ہیں، پہلے انہیں نپٹاؤں گی نا، پھر سوچوں گی مراد کے بارے میں کیا کرنا. کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسا مت کرنا. دیکھو مراد سب سے بڑا ہے، اس کا حق بھی بنتا ہے. ہرگز نہیں، ماں ہوں میں ان کی، اور اپنی اولاد کی زندگی کے ہر فیصلے پر صرف میرا حق ہے. اور یہ بات میں نیاز حسین کو بھی بتا چکی ہوں اور مراد حسین کو بھی. آپ چائے پئیں.